نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ استقبال رمضان کے طور پر رمضان شروع ہونے سے پہلے روزے رکھنا ممنوع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھ رہا ہو اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے کوئی آدمی روزے نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں۔ چاند دیکھنے کے لیے حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفر روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے۔ اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کر لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ نیا چاند دیکھنے پر مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا الہی، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔